अपना आस्पेक्ट थे उसके सब वो कवर किए गए। गवर्नमेंट की तरफ के इदारों के भी, मिनिस्ट्रीज़ भी, सारी इदारे भी, पोर्ट्स, शिपिंग, प्राइवेट, बहुत सारे फील्ड विजिट्स किए, कराची में विजिट्स किए, पोर्ट्स के जितने इदारे थे, चैम्बर्स के साथ मीटिंग्स की, एसोसिएशन के साथ मीटिंग की, शिप ब्रेकिंग एसोसिएशन वालों के साथ मीटिंग्स की, शिप एजेंट्स, फ्रेट फॉरवर्डर्स, जितने जो रिलेटेड लोग थे उन सब के साथ हमने वहाँ पर वो मीटिंग्स की, उनके साथ डिस्कस किया ये सारे आस्पेक्ट्स, उनके मसाइल सुने, उनके जो तजवीज़ करदा हल थे उनके बारे में किया। और इस सारे दौरान एक्टिविटी के दौरान फ्रीक्वेंटली प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन दे रहे कि प्रोग्रेस पे ये प्रोग्रेस है, ये विज़िट थी, ये इश्यूज़ थे वगैरह वगैरह। और 3 महीने का वक्त दिया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और 3 महीने के बाद दिसंबर में प्राइम मिनिस्टर को फाइनल प्रेजेंटेशन दी गई। उसमें 99 मसाइल बताए गए, 99 रिकमेंडेशन दी गई कि ये करेंगे तो हमारी इम्प्रूवमेंट के खातर ख्वाह नताज निकलने की उम्मीद है। उनमें से ज़्यादातर, अभी जिस तरह कि आपने प्रेस ब्रीफर कर में देखा होगा, ज़्यादातर जो आइटम्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और कुछ आइटम्स अभी ऑन गोइंग हैं, जैसे कि ऑन गोइंग रहेंगे बाद में भी। तो कुछ आइटम्स अभी भी ऑन गोइंग हैं, और लेकिन ज़्यादातर 99 में से 84 कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी ऑन गोइंग हैं, तो उन पे भी प्रोग्रेस अभी जारी है। कोऑर्डिनेशन के लिए इस टास्क फोर्स का सबसे पहला जो अप्रोच थी, वो अप्रोच के बारे में बता दूँ कि उस अप्रोच थी हमारी कि पाकिस्तान फर्स्ट, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, सब मिलके इसको कोऑर्डिनेटेड एक आगे पर बढ़ेंगे तो जब बात बनेगी। अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक टास्क फोर्स होगा कि अपनी एक्टिविटीज़ करती रहेंगी तो उससे होगा नहीं। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व था, गवर्नमेंट भी, एंड विद इन गवर्नमेंट कोई इंडिविजुअल मिनिस्ट्री या इंडिविजुअल पोर्ट या इंडिविजुअल इदारा ना, इसका पूरे गवर्नमेंट, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जैसे कहते हैं उसको, होल ऑफ गवर्नमेंट, बल्कि उससे बढ़ के कि होल ऑफ पाकिस्तान अप्रोच के, पाकिस्तान के मुफाद में सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, सबको इंटीग्रेट करके। इसकी टास्क फोर्स की जब रिकमेंडेशन दी थी, उसमें ये ख़ास रिकमेंडेशन ये थी कि जी बहुत सारी रिकमेंडेशंस दे दी जाती हैं, लेकिन फिर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो उस पर फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, तो इसलिए इसके इम्प्लीमेंटेशन कराने की ज़रूरत है। तो ये रिकमेंडेशन भी अप्रूव हो गई थी, तो फिर मेरी टाइम टास्क फोर्स की एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बना दी गई। उस इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में हम रेगुलर मीटिंग्स करते हैं, और उसकी अभी 13 मीटिंग्स कर चुके हैं, और 15 हम फोकस ग्रुप मीटिंग्स कर चुके हैं, यानी कि क्योंकि ग्रुप में ज़्यादा लोग हैं तो फोकस जिस टॉपिक पे है उस टॉपिक से रिलेटेड में उसकी मीटिंग की है। पोर्ट्स का मास्टर प्लान बनाने के लिए आपके क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि उसकी क्या ज़रूरत है कि पूरे नेशनल लेवल पे एक पोर्ट्स का मास्टर प्लान हो, हर पोर्ट अपनी अपनी जगह काम ना करे। तो इस किस्म के उनके सारी मीटिंग्स वगैरह करके अभी रेगुलरली वो मीटिंग्स भी होती हैं, उसकी प्रोग्रेस फिर रिपीटेडली प्राइम मिनिस्टर को और फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद होते हैं, उनमें जो है ना उनको प्रेजेंटेशन दी जाती है, और उनकी मुकम्मल सपोर्ट से ही ऑफ कोर्स ये चीज़ आगे बढ़ रही है, और बहुत सारे माशाल्लाह उसमें उन्हें तो जो चीज़ा जो अचीवमेंट्स अभी तक हुई हैं इस मैरीटाइम टास्क फोर्स के, वो मैं आपको बतलाता चलूँ, और तफसील सेक्रेटरी साहब और मेंबर साहब फिर आपको बतला देंगे, और क्वेश्चन आंसर सेशन में आप जो भी चाहेंगे तो मैं ऑफ कोर्स उसके लिए जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। एक दो पोर्ट्स का पहले सबसे देख लें। पोर्ट्स में बहुत सारे काम हुए हैं पोर्ट्स में, और पोर्ट्स के अंदर एक तो पोर्ट्स की अपनी मैनेजमेंट है उसमें हुए हैं, फिर पोर्ट्स के अंदर टर्मिनल ऑपरेटर्स होते हैं जो कि कंटेनर वार के टर्मिनल ऑपरेटर हैं, उनके इश्यूज थे। फिर पोर्ट के अंदर बहुत सारे अदर गवर्नमेंट एजेंसी जिनको कहते हैं, जैसे कि कस्टम्स के रिलेटेड हैं, प्लांट प्रोटेक्शन वाले हैं, और क्वालिटी कंट्रोल वाले हैं, वो सारे इदारों से कोई ना कोई मसला, उनके लिए बॉडीज़ बाहर थी, उनके लिए बॉडीज़ भी हम अंदर कर गए। कस्टम वालों ने अपना स्टाफ ज़्यादा लगाए हैं, जो टाइम था जिसमें कि पोर्ट ऑपरेट करती थी वो बहुत कम थे, लाइटिंग के अरेंजमेंट्स नहीं थे रात को वगैरह, स्कैनर्स नहीं थे, या स्कैनर्स थे तो कम थे और वो बिल्कुल ऑब्सलीट हो चुके थे। तो अब नए स्कैनर्स भी लग चुके हैं, और कस्टम वालों ने बहुत उस पर काम किया है, और बहुत तो अब वो जो है ओवरऑल पोर्ट की परफॉर्मेंस
سیکٹری صاحب بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. KPT کی ایک سال کے اندر اندر ورلڈ رینکنگ 30 پوزیشنز آئی ہے, بہتر ہوئی ہے. 99 پوزیشن تھی ایک سال پہلے اور اب 69 ہے. اور پورٹ قاسم کی 18 درجے اور بہتر ہو گئی ہے. پہلے ہی پورٹ قاسم کے بہتر ہے, پورٹ قاسم کی رینکنگ جو ہے KPT سے بہتر ہے, اور لیکن وہ بھی پچھلے سال کے مقابلے میں اب 18 پوزیشن اس کی بہتر ہو چکی ہے. دوسرے ایک رینکنگ ہوتی ہے اپنا اسی میں ورلڈ پورٹس کی رینکنگ میں کہ جی کون سی پورٹس جو ہیں سب سے بہتر امپرومنٹ دکھائی ہے انہوں نے چند سالوں میں. یہ تو نہیں ٹوٹل رینکنگ جو کون سی سب سے, تو پورٹ قاسم جو ہے وہ پہلے 9 بیسٹ امپرووڈ پورٹس میں شامل تھا. اب اس سال پورٹ قاسم جو بیسٹ 5 انٹرنیشنل امپرووڈ پورٹس میں شامل ہے. تو ماشاءاللہ پورٹس میں کافی امپرومنٹ ہے. اور یہ جو شپ بلڈنگ کے بارے میں کہ اپنا پاکستان میں ایک ہی ادارہ ہے کراچی شپ یارڈ ماشاءاللہ بڑا اچھا اب کام کر رہا ہے. کسی زمانے میں بڑے مسائل ہوتے تھے لیکن اب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. وہاں پر سب میرینز بن رہی ہیں, فریگیٹس بن رہے ہیں, میزائل کرافٹ بن رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, بہت سارے کام ہو رہے ہیں. اور میں ایکچولی دعوت دوں گا کہ آپ لوگ ضرور اس کو وزٹ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے وہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے. لیکن کمرشل شپس کی بلڈنگ میں وہاں پر کچھ پروگریس نہیں ہو پا رہی تھی, بہت سارے کچھ مسائل تھے. اب 80s کے بعد, ارلی 80s کے بعد پہلی دفعہ وہاں پر کنٹینر شپ بننا شروع ہوا ہے اور PNSC کا ان کا کانٹریکٹ ہوا ہے. اور جو کانٹریکٹ ہوا ہے شپ بننا بھی شروع ہو گیا, اب تو اسٹیل کٹنگ وغیرہ ہو چکی اس کی, اور جو قیمت بھی ہے اس کی وہ مارکیٹ سے کئی ملین کم ہے. اور اب ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی سیریز بنتی چلی جائے گی. تو شپ بلڈنگ میں بھی کافی اس کے امپرومنٹ ہے. شپنگ میں PNSC ہمارا ایک ہی ادارہ ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پہلے جب پاکستان بنا تھا تو شپنگ سیکٹر میں ہمارے زیادہ تر نہیں بلکہ ٹوٹلی پرائیویٹ کمپنیز تھیں, کوئی گورنمنٹ کمپنی نہیں ہوتی تھی. 60s میں پہلی دفعہ گورنمنٹ کمپنی بنی, پھر گورنمنٹ اور کچھ گورنمنٹ کی کمپنیز رہیں اور شپنگ کارپوریشن بنی, اور کچھ پرائیویٹ سیکٹر رہے. پھر 70s میں آہستہ آہستہ وہ نیشنلائزیشن کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ختم ہو گیا. اب صرف ایک پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن رہ گئی ہے. لیکن اس کو پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن بہت منافع میں ہے, سیکٹری صاحب بتائیں گے تفصیل. اس کا ایک شیئر ابھی بھی 500 سے اوپر ہے, یعنی کہ اتنی پروفیٹیبل ہے. لیکن جب اتنی پروفیٹیبل ہے تو پھر پرائیویٹ سیکٹر اس میں کیوں نہیں آ رہا؟ پھر PNSC خود اپنی فلیٹ کو انکریز کیوں نہیں کر پا رہی؟ یہ کچھ ایسے مسائل تھے جن کا غور کرنے کی ضرورت تھی. اس میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ گورنمنٹ کے بہت زیادہ ٹیکسیشن تھی, کہ وہ سیلز ٹیکس میں بھی اور کسٹم ڈیوٹی میں سیلز ٹیکس خاص طور پہ کچھ 22% کے قریب پڑتا تھا. تو کوئی بہت سارے پاکستانی ہیں جنہوں نے کہ جن کے جہاز کے مالک ہیں, لیکن انہوں نے پاکستان میں اپنے جہاز رجسٹر کرانے کے بجائے انہوں نے دبئی میں دفتر بنایا ہوا ہے, پاناما سے رجسٹر کرا لیا, لائبیریا سے کرا لیا وغیرہ وغیرہ. ان وجوہات کی وجہ سے کسٹم نے اور ٹاسک فورس کی بھی ریکمنڈیشنز اور فائنانس منسٹری نے ہیلپ بہت اس پہ زور دیا. اور اب اس بجٹ میں جو سیلز ٹیکس ہے شپس کے خریدنے پہ اور شپ بلڈنگ میٹیریل کے بھی خریدنے پہ, وہ سیلز ٹیکس ختم کر دیا ہے. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت امپرومنٹ آئے گی اور اس سے شپ بلڈنگ میں بھی قیمت کم ہوگی. انڈیا میں ہمارے اکراس شپ بلڈنگ پہ 30% سبسڈی دی جاتی ہے, ہمارے ہاں 22% ٹیکس تھا. تو کمپٹیشن ہو ہی نہیں سکتا تھا, یہ ہماری امپرومنٹ کرتا ہے. لیکن اب ماشاءاللہ صحیح قدم اٹھ گیا ہے اور یہ سیلز ٹیکس ختم ہو گیا ہے. کسٹم ڈیوٹی پچھلے سال ختم ہو گئی تھی جو کہ تھوڑی تھی, تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہو گیا. شپ بریکنگ جس کو کہ اب شپ ریسائکلنگ کہتے ہیں, شپ بریکنگ کا 80s تک پاکستان نمبر 1 تھا گڈانی میں, سب نے سنا ہوگا. تو لیکن پھر آہستہ آہستہ دنیا کی کنڈیشنز بدلتی چلی گئی. IMO جو انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن ہے, ان کی کنڈیشنز وغیرہ سخت ہوتی چلی گئی, ہیومن سیفٹی کے ریلیٹڈ, انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ہم پیچھے ہٹتے چلے گئے. اور ہانگ کانگ کنونشن ایک انٹرنیشنل کنونشن ہے جس میں کہ داخل ہونا ضروری تھا. اب پاکستان گورنمنٹ اس کا حصہ بن چکی ہے, ہم اس کے ممبر ہیں اب ہانگ کانگ کنونشن کے. اور ہانگ کانگ کے کنونشن کے بہت ساری کنڈیشنز ہیں, اس کا کمپلائنٹ ہونا ضروری ہے. تو وہ اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے 5 یارڈ جو ہیں وہ آلریڈی فلی کمپلائنٹ ہیں, باقی ان پروگریس ہیں. اور وہ اب
ایکٹیویٹی دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے. پاکستان شپ بلڈنگ ایسوسیشن والوں کے ساتھ مل کے یہ کام کیا جا رہا ہے, اور بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, کیونکہ بیسیکلی وہ شپ بلڈنگ انڈسٹری, شپ بریکنگ انڈسٹری ہے, وہ بلوچستان میں ہے, گڈانی بلوچستان میں ہے. تو سب کے ساتھ مل کے اس کے لیے نیا ایکٹ بھی بن گیا ہے, بلوچستان گورنمنٹ کا بھی, فیڈرل گورنمنٹ کا بھی, اور شپ بلڈنگ ایسوسیشن والوں کے ساتھ مل کے, تو اس میں بھی کافی انشاءاللہ امپرومنٹ ہے. تو اس طرح سے جیسا فشریز میں بہت سارے کام ابھی ہو بھی چکے ہیں اور ہونے کے بھی باقی ہے, بہت اس میں پوٹینشیل ہے. تو اس قسم کے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں. اب میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا تاکہ باقی ساتھی بھی جو آپ تفصیل کر سکیں, اور زیادہ ذہن یہ کہ پھر آپ کے جو سوالات ہوں ان سوالات کا ہم جس حد تک ممکن ہو جواب دے سکیں. شکریہ. اب میں سیکرٹری صاحب, اچھا چلیں کسٹم ریلیٹڈ کے. تھینک یو ویری مچ سر. آواز آ رہی ہے میری؟ بہت شکریہ سر. ایڈمرل صاحب نے اوور ویو دیا, اور جس طرح ایکسپلین کیا کہ میری ٹائم ایک انتہائی امپورٹنٹ سیکٹر ہوتا ہے اکنامک چین میں, اس میں ہمارے کسٹم سے ریلیٹڈ بہت سارے ایشوز آئیڈینٹیفائی ہوئے ٹاسک فورس میں کہ جن کو ریزالو کرنا ضروری ہے. اس میں ہماری جو ایک بہت امپورٹنٹ انٹروینشن جس میں آپ میں سے بہت سارے ساتھی واقف بھی ہیں, وہ تھی فیس لیس اسیسمنٹ. ہمارے پورٹ میں جو ہمارے ڈیوٹی ٹیکسز کلیکشن کا ایک مین وینیو ہے, وہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ہمارے جو سٹاف ہے اس کی اور ان اسکروپلس امپورٹر کی کنائمس. ہر بندے کو پتہ ہوتا تھا کہ میرا سامان کی ٹیکس کی اسیسمنٹ کس نے کرنی ہے. تو دنیا میں اس مسئلے کا یہ حل پہلے ہی نکال لیا گیا تھا کہ اس پروسیس کو فیس لیس کر دیا جائے. اس ٹاسک فورس کی ریکمنڈیشن کی روشنی میں اس کو پورٹ کے اوپر جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کر دیا گیا, اور میں بہت بریفلی آپ کے ساتھ اس کے کچھ سنیپ شاٹ شیئر کروں گا کہ اٹ از اے ہیوج سکسیس. ہمارا جو ایوریج ریونیو پر جی ڈی پر گڈز ڈکلریشن جب یہ پروسیس سٹارٹ ہوا تو وہ 6.8 ملین تھا, جو اس وقت 7.7 ملین پہ چلا گیا. اپروکسیمیٹلی 16% پر جی ڈی ہمیں زیادہ ریونیو آیا. کمپلائنس بڑھ گئی کیونکہ جو ٹریڈر تھا اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا سامان کس نے اسیس کرنا ہے, تو اس نے اپنی اسیسمنٹ کی کوالٹی کو بھی, ڈکلریشن کی کوالٹی کو امپروو کیا. اسی طرح ہمارے پاس جو پچھلا سال کلوز ہوا ہے, جو امپورٹ ریلیٹڈ ٹیکسز میں 14% گین آیا ہے. اس 14% میں سے 6% جو گین ہے وہ اٹ از ڈریون بائی کوانٹٹی, زیادہ جو امپورٹس ہوئی پچھلے سال سے, اور 8% گین یہ وہ ایفیشنسی گین ہے جو اس 16% ڈکلریشن کی بہتری سے ہمارے پاس آیا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے میئرز, جیسے ایڈمرل صاحب نے کہا ہمارے پاس بڑے شپس کیوں نہیں آتے, ہم ریجنل ٹریڈنگ ہب کیوں نہیں بن سکتے, کیونکہ بڑے شپس پورٹ کال نہیں کرتے, اور بڑے شپس کے پورٹ کال کرنے میں کئی انفراسٹرکچر کے ایشوز ہوتے ہیں. اس میں سے ایک یہ تھا کہ اس کو خود شپ کو بہت بھاری مقدار میں فیول چاہیے ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جب یہ ٹاسک فورس بنی تو ریئلائز ہوا کہ بنکرنگ کے رولز ہی نہیں ہیں شپ کو جو فیول دیا جاتا ہے. تو یہ رولز پھر ہم نے اپنے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کے ان کو ڈرافٹ کیا, اور وہ ابھی نوٹیفائی ہو گئے ہیں. اور ان رولز کے آنے کے بعد اب باہر سے بھی بارجز ہمارے واٹرز کو یوز کرتے ہوئے گوادر پہ بھی اور کراچی پہ بھی دے آر آلریڈی پلاننگ کہ وہ وہاں سے بڑے شپس کو فیول سپلائی کریں گے, جس سے بہت ساری ہمارے پاس ایکٹیویٹی آئے گی. میں ایڈ کرتا چلوں, سوری, بنکرنگ اب شروع ہو گئی ہے پاکستان میں, اب خود ہی بنکرنگ بھی کرتے ہیں. تو اور بڑے شپس کے ریلیٹڈ ڈریجنگ کا مسئلہ تھا جو کہ بعد میں رہیں گے بھی. ڈریجنگ پہ بھی دونوں پورٹس پہ کام آلریڈی ہو چکا ہے اور شروع ہے, دونوں پورٹس میں شروع ہوتے ہیں انشاءاللہ, بڑے جہاز آئیں گے. اس کے بعد ایک اور ٹرانسشپمنٹ آپ کے سب ساتھیوں کے نالج میں, جب جنگ لگی تو بہت سارا کارگو جو سٹینڈرڈ ہو گیا اسٹریٹ آف ہارموز کے بند ہونے سے, وہ ہمارے پاس آنا شروع ہوا. تو ہم نے پھر اس کو ڈیل کرنے کے لیے, وہ بھی اس طرح کا چونکہ بزنس یہاں پہ پہلے تھا نہیں, تو ہم نے اپنے رولز کو بھی اپ گریڈ کیا, اور اس کے بعد ہم نے آف ڈاک ٹرمینلز پہ بھی اس طرح کے کارگو کو سٹور کرنے کی پروویژن نکالی. اور ان ساری ایفرٹ سے ہمارے پاس تقریباً 50,000 کنٹینرز اب پورٹس اور آف ڈاک ٹرمینل پہ ہم ٹرانسشپمنٹ کے ڈیل کر سکتے ہیں. یہ کیپیسٹی ہمارے پاس جنریٹ ہوئی. اسی طرح جو ہمارے جیسے ایڈمرل صاحب نے کہا کہ ویسلز اور شپ بلڈنگ پہ کسٹمز ڈیوٹیاں تو ختم کر دی گئی تھیں, اس بجٹ میں سیلز ٹیکس بھی ختم کر دیا گیا ہے. دیٹ واز ون بگ بلاک
in attracting investment in this very critical sector, जो इस टास्क फोर्स की एफर्ट से जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इन्फोर्समेंट इस टास्क फोर्स ने कई जगह पॉइंट हमारे जो है ना वो हाईलाइट किए। फॉर इंस्टेंस जो अज़ाखेल ड्राई पोर्ट थी उसके ऊपर कुछ तो अच्छा कार्गो भी आ रहा था, लेकिन बहुत सारा कार्गो डिसप्रोपोर्शनेटली आ रहा था, कुछ प्रैक्टिसेस इस तरह की थी। तो वहाँ पे हमने फोकस करके वहाँ के सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन किया, उसको भी हम फेसलेस असेसमेंट के ऊपर लेके आए। और वहाँ पे जो कार्गो था, अब जो अनस्क्रूपुलस किस्म के कोई लोग वहाँ उसको मिसयूज़ करते थे, उसको कंट्रोल कर लिया गया है। डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारी कमिटमेंट है, एक प्रोग्राम FBR की ट्रांसफॉर्मेशन का। उसके एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि हम जो है ना अलोंग इंडस एक नए जो है वो कंसेप्चुअली एक ऐसा डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन क्रिएट करेंगे जो लेजिट ट्रेड को और लेजिट गाड़ियों को नहीं रोकेगा, और स्पेशलाइज टारगेटिंग सिस्टम के ज़रिए सिर्फ उस कार्गो को रोकेगा जो लेजिट कार्गो नहीं है, चाहे वो स्मगल्ड कार्गो है या लोकली वो कार्गो है जिस पे लोकल टैक्सेस नहीं दिए गए। इस पे काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और वो हमारी डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो आ रहा है, लेकिन उसका इंतज़ार किए बगैर ऑलरेडी हमने काफ़ी सारा काम किया। POL और दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं जो स्मगलिंग प्रोन आइटम्स हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो PDL की कलेक्शंस, ये सिर्फ पोर्ट के फिगर्स हैं, नॉट इंक्लूडिंग लोकल रिफाइनरीज। उस पे हमारे पास जो है ना एक सब्सटेंशियल इंक्रीज जो है वो आया 124 बिलियन का इस साल में, और इसमें से तकरीबन ऑलमोस्ट 52% इज़ ड्रिवन बाय वैल्यूज़, क्योंकि वैल्यू भी उनकी बढ़ी है। 48% इज़ ड्रिवन बाय इन्फोर्समेंट एक्शन, यानी क्वांटिटी बढ़ गई क्योंकि जो इललेजिट ट्रेड थी उस पर सख्ती की गई। दीगर कुछ आइटम जिन पे हम हमेशा काम करते हैं उसमें बड़े हमें सब्सटेंशियल रिजल्ट्स मिले। टायर्स की लीगल इंपोर्ट में 42% एक साल में इजाफा हुआ है। इसी तरह फैब्रिक्स में 41% हुआ है, टॉयलेटरीज में 75% हुआ है। बीटल नट में कम हुई है लीगल इंपोर्ट। उसकी वजह यह है कि हमने एक नया तरीकाकार वज़ा कर दिया है उसकी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन का, उस वजह से अब वो इंपोर्ट्स जो है ना वो आना वो कम हो गई हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमें 105% इंक्रीज़ आया है, और इस पे इसका जो इम्पैक्ट इकॉनमी पे कई तरह से आता है, सिर्फ ड्यूटी टैक्सेस नहीं है। फॉर इंस्टेंस जो हमारे पास टायर के ऊपर हमने अचीव की इन्फोर्समेंट एक्शन से अचीवमेंट्स की हैं, तो आप साथियों के नॉलेज में है कि पाकिस्तान में एक ज़माने में टायर की फैक्ट्री एक चल रही थी, और वो भी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियों को एक निज़ाम के तहत टायर देती थी। इस वक्त हमारे पास FDI आ चुकी है इस फील्ड में, और एक बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप ने जब उसका अभी IPO किया तो वो 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, और उन्होंने आके हमें बताया कि जी फॉर द फर्स्ट टाइम हमें ये लगा है कि इस मुल्क में टायर के अंदर इन्वेस्टमेंट फीजिबल है, क्योंकि स्मगलिंग उसकी जो है काफ़ी हद तक रुक गई है। फिर टास्क फोर्स ने कुछ और स्ट्रक्चरल चीज़ें भी आइडेंटिफाई की। हमारे जो पूरा जो इकोसिस्टम होता है ट्रेड का, इंटरनेशनल ट्रेड का, उसमें कई एक्टर्स होते हैं, जिसमें फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट्स हैं और कस्टम हाउस एजेंट्स हैं। अब इनका भी हमने निज़ाम बेहतर किया है। फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट्स की रजिस्ट्रेशन का भी निज़ाम हमने ले आए एक SRO के ज़रिए, और उसकी ऑटोमेशन अब हो रही है थ्रू पाकिस्तान सिंगल विंडो। और कस्टम एजेंट का आप से मैं शेयर करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस दफ़ा हमने उनका एग्ज़ाम का पूरा तरीकाकार वज़ा किया है, और वो एग्ज़ाम IBA कराची लेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसको हमने आउटसोर्स कर दिया, कस्टम वो एग्ज़ाम नहीं लेगा। वो एक स्ट्रक्चर्ड इसके लिए एक एग्ज़ाम उन्होंने तैयार किया जो अभी इस महीने में शेड्यूल्ड है, और उनका हमने पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम भी बना दिया है कि अगर उनकी की गई डिक्लेरेशन में फ़र्क आता है, वो गलत साबित होती हैं, तो जिस तरह बाय ड्राइविंग लाइसेंस से आपके मार्क्स कटते हैं, तो इसी तरह उनके लाइसेंस के नंबर कटते जाएंगे, और एक ख़ास जगह आके उनका लाइसेंस ब्लॉक हो जाएगा। तो इससे हमें डिक्लेरेशन बेहतर करने में एजेंट्स की काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है। अब सारी एफर्ट्स जो पोर्ट के ऊपर एडमिरल साहब ने भी कहा कि पोर्ट्स की एफिशिएंसी का बड़ा एक जो बैरोमीटर है और मेजर है वो है कि जी आपका ड्वेल टाइम कितना है। तो जब ये टास्क फोर्स बनी उस वक्त जो कस्टम्स का ड्वेल टाइम था, कस्टम प्रोसेस जो पोर्ट के ऊपर टाइम लेते थे, वो रिकॉर्ड किया गया था 53 आवर्स, जो इस वक्त आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू के 18 आवर्स पे आ चुका हुआ है, विच इज़ वेरी सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट। लेकिन टास्क जो हमें अभी रेड में आपको नज़र आ रहा है वो ये है 12 घंटे। तो इस पे अब हम काम कर रहे हैं कि अगले साल में या अगले 2 साल में हम इसको
12 آورس پہ لے آئیں وچ ول بی ایکچولی بلو دین انٹرنیشنل بینچ مارکس. تو اب ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے کئی انٹرونشنز ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. اب ہم نے یہ بھی الاؤ کر دیا ہے کہ کوئی اگر ٹریڈر اس کا جہاز ابھی ہائی سی پہ ہے یا کسی پورٹ سے ملائیشیا سے کہیں سے نکلا ہے پاکستان کے لیے, اس کے پاس سارے پارٹیکولرز ہیں, تو وہ اسی وقت اس کی گڈز ڈکلیریشن فائل کر دے وداؤٹ ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم ریکوائرنگ ہیم ٹو پے ڈیوٹی ٹیکسز. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تک وہ جہاز 2 ہفتے 3 ہفتے میں پاکستان پہنچتا ہے, کسٹم اپنے RMS اور پروسیسز اس پہ رن کر لے گا اور یہ ڈیسائیڈ کر لے گا کہ کیا اس کو ہم بغیر ایگزامینیشن کے جانے دیں, جو اس وقت ہم میجارٹی شپمنٹس کو جو انڈسٹریل ہیں ان کو جانے دیتے ہیں, یا اس کو ہم روک کے دیکھیں. اگر وہ گرین میں آ جاتا ہے تو وہ کنٹینر, وہ سامان سیدھا جہاز سے ٹرک کے اوپر لوڈ ہو جائے گا وداؤٹ اسٹیکنگ ایٹ دی پورٹ اینڈ چوکنگ دا پورٹس. تو یہ ہم نے آلریڈی اس کو امپلیمنٹ کر دیا ہوا ہے اور اس وقت اس کی اپ ٹیک تقریباً 7 سے 8% پہ پہنچ چکی ہے. اس سال ہمارا جو ہے نا وہ عزم یہ ہے کہ اس کو ہم مور دین 50% پہ لے کے چلے جائیں. اور پورٹ کے اوپر آلریڈی ہم 2 شفٹس کر چکے ہیں. آگے چلتے ہوئے ہمارا پلان یہ ہے کہ کسٹمز کے آپریشن بھی 24/7 پورٹ کے اوپر ہوں, جس کے لیے ہم ریکروٹمنٹ وغیرہ کر رہے ہیں تاکہ رات دن وہاں پہ کام ہو. پورٹ کو کسی بھی صورت میں بلاک نہیں کیا جا سکتا ڈیو ٹو سلو کسٹم پروسیسز. اب ہمارے پاس ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ایک اور انٹرونشن ہے وہ پورٹ ورس ہے. اس پہ علادہ سے بھی آپ ساتھیوں سے کبھی ہم بریفنگ دیں گے. اس کے تحت ہم نے پاکستان سنگل ونڈو کے ذریعے جتنے بھی پورٹ کے اوپر آپریٹرز ہیں, چاہے وہ ریگولیٹر ہے, کسٹمز ہے, بینکس ہے, DPP ہے, ٹرمینل آپریٹر ہے, KPT ہے, لاجسٹک سروس پرووائڈر ہے, ان سب کو ہم نے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر انٹیگریٹ کر دیا ہے آلریڈی. اور اب اس کو ڈفرینٹ اس کے فیچرز آہستہ آہستہ رول آؤٹ اور آپریشنلائز ہو رہے ہیں. آئیڈیا یہ ہے کہ کسی ٹریڈر کو, بزنس کو, جب اس کا سامان پورٹ پہ آ جائے پاکستان کے پورٹ پہ, تو اس کو کسی دفتر کے چکر نہ لگانے پڑے. وہ اپنے آفس میں بیٹھ کے جو ڈاکومنٹ سبمٹ کرنا ہے وہ سبمٹ کر دے. جس ریگولیٹر کو ڈاکومنٹ چاہیے وہ وہیں سے اس کو ایکسیس کرے, اور جو اس نے پیمنٹس کرنی ہے اسی پورٹل سے سیدھا بینک پہ لنک ہو جائے اور وہاں پہ وہ پیمنٹ کرے اور اس کا سامان پورٹ سے باہر آ جائے, جیسے دنیا کی تمام اچھی پورٹس کے اوپر ہوتا ہے. اس اینڈ آبجیکٹو کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پورٹ کمیونٹی سسٹم کو لانچ کر دیا ہے. اسی طرح ہمارے جو بزنس انٹیلیجنس ٹولز اور ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم جو ہے نا, اس تمام پورٹ کمیونٹی سسٹم کو ری انفورس کر رہے ہیں. اور ہمارا جو پروپرائٹری سسٹم ہے VBOC, جو آج سے 14 سال پہلے ڈیولپ کیا گیا تھا, اس وقت ہم اس کو کمپلیٹلی ریویمپ کر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک ٹاسک فورس کی ریکمنڈیشن تھی. یہ کمپریہنسو شفٹ ہوگی ٹو اے نیو ٹیکنالوجی آرکیٹیکچر. اس کا ٹیکنالوجی آرکیٹیکچر بھی ڈفرینٹ ہے, اور اس میں جتنے بھی ہمارے ماڈیولز ورک کرتے ہیں ان کو بینچ مارک کیا گیا ہے انٹرنیشنل بیسٹ سسٹمز کے ساتھ. اور وہ جو گیپ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ان کو فل کرتے ہوئے نیا سسٹم جو ہے نا وہ لانچ اس سال سے ہم ماڈیول ایک ایک کر کے لانچ کریں گے, کیونکہ اس میں ہماری لمیٹیشن یہ ہے کہ اٹس لائک سرجری آن اے بیٹنگ ہارٹ. وہ سسٹم آلریڈی ساری ٹریڈ کو ڈیل کر رہا ہے, اس کو ہم 1 منٹ کے لیے بند نہیں کر سکتے. تو اس سارے انوائرمنٹ میں ہم ایک ایک ماڈیول کو ڈاؤن کریں گے اور اس کی جگہ نیا ماڈیول لائیں گے. اس پہ جو اینڈ ڈیٹ ویسے ابھی پرائم منسٹر نے ہمیں دی ہے ہماری ریکویسٹ پہ, وہ جون 2028 ہے, بٹ اس کے میجر ماڈیول اس فائنینشیل ایئر کے اندر رول آؤٹ ہو جائیں گی. اس کے بعد ایک امپورٹنٹ انٹروینشن یہی ٹیکنالوجی سائڈ پہ یہ تھی کہ وہ ہمیں کیوں ہر ایک کنٹینر کو کھولنا پڑتا ہے. اگر ہم کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں اور شک ہے تو اسکیننگ کی ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. تو آئی ایم گلیڈ ٹو شیئر ود یو کہ ہم نے ایک SLA کے ذریعے نان انٹروسیو انسپیکشن امپلیمنٹ کر دی ہوئی ہے پورٹ کے اوپر. اور اب ہم سسپیکٹ جو کنسائنمنٹس ہیں یا جس پہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں مزید جو ہے نا دیکھنے کی ضرورت ہے, پہلے اس کو ہم ایک اسکینر سے گزارتے ہیں, اور اسکینر میں کوئی چیز آئیڈینٹیفائی ہو تو اس کو پھر کھول کے مزید دیکھا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ ہر ایک کنٹینر کو کھول دیا جائے. کیونکہ ایک کنٹینر کو آپ جب گراؤنڈ کرتے ہیں, کھولتے ہیں, بند کرتے ہیں, اس سارا پروسیس اٹ ٹیکس ویکس. تو اس سے جو ہے نا وہ ہمارا ایک بڑا جدید نظام وہاں پہ لگ گیا ہے. اٹ از AI اسسٹڈ, اور یہ ہمیں جو ہے نا خود بھی لیڈ دیتا ہے کہ آپ اس شپمنٹ میں اگر یہ ڈکلیریشن آئی ہے, سسٹم بتاتا ہے کہ اس میں ہمارے خیال میں یہ چیز ہو سکتی ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں. اگر وہ کلیئر کر دے تو اٹ از الاؤڈ ٹو موو آؤٹ. اسی طرح ہمارا آپ سب ساتھیوں کو پتہ ہے کہ بہت بڑا ایشو تھا کہ جو ٹرانسشپمنٹ اور ٹرانزٹ موسٹلی افغانستان جاتا تھا, ٹرانسشپمنٹ جو آپ کنٹری پورٹس پہ جاتی تھی, اس میں جو کنٹینر کراچی سے آتے تھے اس میں بڑے بڑے جو ہے نا وہ اسکیمز ہوئے کہ وہ مسنگ ہو گئے, وہ ملے نہیں.
میں آپ ساتھیوں سے شیئر کرتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، بلکہ آپ جب کراچی جائیں گے تو آپ وزٹ بھی کریں گے. ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ سسٹم جو ہے نا امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے فار کارگو ٹریکنگ فرام پورٹس ٹو اپ کنٹری اینڈ اکراس بارڈر. ابھی تو بارڈر بند ہے، لیکن جب یہ آبویسلی کھلے گا تو وہ وہاں پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. یہ ریئل ٹائم ٹریکنگ کرتا ہے ہر ٹرک کی، انکلوڈنگ دی انٹیگریٹی آف دی کارگو. اگر کسی جگہ اس کا سیل بھی کھلتی ہے تو وہ سسٹم میں جنریٹ کرتا ہے ایک الرٹ کہ جی یہ آپ اس کو دیکھ لیں. تو یہ آلریڈی ہم اس کو امپلیمنٹ کر چکے ہوئے ہیں، رول آؤٹ ہو چکا ہے، اور اس کا یہ کنٹرول روم ہے جس کا اوپر آپ کو ایک نیچے والی تصویر شاید نظر آ رہا ہو. تو یہ کراچی جب آپ ساتھی جائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے. تو یہ جو ہے نا اور بھی بہت ساری، جیسے ایڈمرل صاحب نے کہا 99 انٹرونشن تھی، میں نے کچھ مین انٹرونشنز آپ سے شیئر کی ہیں. اور باقی جو ہمارا آن گوئنگ کام ہے کمپلیٹلی فوکس کے ساتھ، اور ٹاسک فورس کی جو امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے اس کی ریگولر میٹنگ کے ساتھ ہم اس کو کر رہے ہیں. ایک اور بڑا کام میں بھول گیا تھا بتانا، وہ ہمارے پاس اوور دا ایئرس، بلکہ ان کیسز اوور ڈیکیڈز، بہت سارے کنٹینر پورٹس کے ٹرمینلز پہ پڑے ہوئے تھے جو ڈفرینٹ لٹیگیشنز میں تھے. تو ان کی تعداد جو ہے وہ 4 سے 5 ہزار تک جو ہے نا وہ جا چکی تھی. کوئی ہائی کورٹ میں تھے، کوئی ٹریبیونل میں تھے، کسی پہ FIR ہوئی تھی، جو لیگل پروسیڈنگز تھیں. تو جو پورٹ کا ایریا ہوتا ہے یہ آپ کا سب سے قیمتی ایریا ہوتا ہے، اس پہ آپ اس طرح سے اسپیس کو نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے اینڈ پہ جو ہے نا ایک میں یہ کہوں گا کہ ایک نالائکی تھی کہ ہم اس ایشو کو فلیگ کر کے اس طرح ریزالو نہیں کر پا رہے تھے. جب اس پہ فوکس آیا تو آئی ایم گلیڈ ٹو شیئر ود یو کہ یہ وہاں سے اس کو ریزالو کر دیا گیا ہے، اور وہ اسپیس اب اویلیبل ہوگی ہمیں لوکل ٹریڈ یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے بھی اور ٹرانسشپمنٹ کے لیے بھی. اور یہ اسی صورت میں ہوا کہ اس امپلیمنٹیشن کمیٹی نے ہر ہفتے، ہر 2 ہفتے بعد جو ہے نا وہ اس پہ اپڈیٹ لی ہے، ایک ایک چیز کی انہوں نے کاؤنٹنگ کر کے، اور ہمیں بتایا کہ جی اس پہ آپ جو ہے نا اتنا پیچھے ہیں. تو جب وہ فوکس آیا تو لوگوں نے جیسے ہوتا ہے ہمارے پاس کام کرنا شروع کیا، تو دیٹ ایشو واز ریزالوڈ. سو اور بھی بہت ساری چیزیں آؤٹ آف 99، بٹ یہ موٹی موٹی چیزیں. اور باقی بھی ہم فوکس کے ساتھ جو ریمیننگ بھی ایشو ہیں بہت کلوزلی کام کرتے ہیں، اور جیسے کوئی اپرچونٹی آتی ہے اور ہمیں بتاتے ہیں کہ جی اب اس پہ آپ کے رولز بننے ہیں یا اس میں آپ کا کوئی پروسیس ٹھیک ہونا ہے، تو فوری طور پہ ہم اس پہ کام کر کے اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. تو آئی اسٹاپ ہیئر. تھینک یو ویری مچ.